اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الحج کا آخری رکوع، اور اس ضمن میں ہم اس کی 2 آیات جو ہے وہ اپنی پچھلی کلاس میں پڑھ چکے تھے۔ میں دوبارہ سے اس آیت اور اس کے ترجمے کو دہرا دیتی ہوں تاکہ ذہنوں میں یہ 2 آیات تازہ ہو جائیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اور اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو بہت غور سے اور توجہ سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے کی قدرت بھی نہیں رکھتے، اگرچہ وہ سب کے سب ہی جمع کیوں نہ ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور وہ مکھی اگر اسے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ اس سے لے کر آنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اور چاہنے والا اور جن جن چیزوں کو چاہا جاتا ہے سب کے سب کمزور ہیں، نابود ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، اور لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہ پہچانی جیسے کہ پہچانی جانی چاہیے تھی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا اور غالب ہے۔ اب دیکھیں اتنا خوبصورت، اتنا جامع، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الحج کا یہ رکوع نا قرآن کے جامع ترین اسباق میں سے ایک سبق ہے، ایک حصہ ہے، اور اہم ترین بھی ہے نا، اور مکمل ترین بھی ہے۔ یعنی اس کی تینوں خصوصیات اس کے اندر آتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آیت اہم ہوتی ہے لیکن وہ مکمل نہیں ہوتی یا جامع نہیں ہوتی، اس کے آگے پیچھے کسی اور سورہ میں اس کو زیادہ جو ہے وہ تفصیل سے کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اور مفصل بھی ہے، ٹھیک ہے، جامع بھی ہے، اہم بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور مفصل بھی ہے۔ اور قرآن کا یہ ایک اعجاز ہے، اس کی فصاحت و بلاغت ہے کہ وہ ایک لفظ بیان کرتا ہے لیکن اس میں سمندروں کے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بالکل سچ بات بتاؤں، جب سے میں نے آپ کو یہ 2 آیات پڑھائی ہیں نا، میرے ذہن میں تو ضعف الطالب والمطلوب، جیسے نا وہ ذہن میں جیسے نقش ہو کے رہ گیا اس دن سے لے کر اور آج اس وقت تک۔ یعنی کتنے ہی مراحل گزرے، درس گزرے، میری کلاسز گزری، مختلف چیزیں جو ہے وہ اس پورے تقریباً 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ ہم آج کلاس کر رہے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جیسے ایک اتنے جامع انداز میں بتاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے اس میں ذوق پایا جاتا ہے، اس میں کمزوری پائی جاتی ہے، وہ مٹنے کے لیے ہے، وہ فانی ہے نا۔ ضعف الطالب والمطلوب، الطالب وہ ہے جو چاہنے والا ہے اور وہ جسے چاہا جائے، تو یہ چاہنے والا بھی کمزور ہے، اور جس چیز کو یہ چاہنے والا چاہتا ہے یا ساری دنیا کے چاہنے والے چاہتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وہ ضعیف ہے، اس میں ذوق پایا جاتا ہے نا، اس کو کسی نہ کسی چیز کی احتیاج ہے۔ اب دیکھیں وہ تخلیق کا بھی محتاج ہے نا، تخلیق کے بعد اپنی بقا کے لیے کسی کا محتاج ہے، اپنے وجود کے لیے۔ چاہے آپ وہ درخت دیکھ لیں، پہاڑ دیکھ لیں، اللہ نے ان کو تخلیق تو کر دی لیکن وہ ٹھہرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے محتاج ہیں، پوری مظاہر قدرت۔ اور آپ انسان کو اگر دیکھیں نا تو انسان ہر لمحے کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے، سانسیں تک لینے کے لیے، سوچنے کے لیے، بولنے کے لیے، چلنے کے لیے، اپنے رزق کے لیے، غذا کے لیے۔ آپ دیکھیں ہر قدم پر کیا ہے؟ محتاج ہے۔ تو یہ محتاجی ہی دراصل سب سے بڑا ذوف ہے، یاد رکھیے گا، ہے نا۔ اور وہ جو اللہ کے بارے لقوی عزیز، القوی العزیز، ہے نا، جو ساری قوت ہے کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اور کہا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لیے کہا کانا یاکلان الطعام، ہے نا، وہ یمشی فی الاسواق، ہے نا، وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے، بازاروں میں چلنے پھرنے کے محتاج ہیں۔ آپ یقین کریں میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ مجھے لگتا ہے، اور ابھی بھی لگتا ہے، ایسا نہیں کہ مجھے لگتا ہے، لیکن جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ پیغمبر بازاروں میں چلتے پھرتے تھے،
ہے نا. اپنی ضرورت کے لیے آپ کو جانا پڑے گا, ہے نا. میں کل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی, اس میں ایک یہ تھا بازاروں میں جانا پسند نہیں کرتے تھے, کیونکہ جیسے مجھے لگتا ہے کہ ضرورت, مطلب انہوں نے اپنی ضرورتوں کو اتنا وہ کر لیا تھا نا محدود, کہ وہ کہتے تھے کہ جا کے اپنا وقت ہی ضائع کرنا, کیوں نہ اس ذخیرے میں اپنا وقت گزاروں. اسی لیے تو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بنے نا, کیا مقام ان کو ملا. لیکن یہ کہ انسان محتاج ہے نا, ایک پانی کی ایک ایک بوند کے ایک ایک قطرے کی ہم محتاج ہیں, اور یہی محتاجی دراصل ذوق ہے نا. اور اگر یعنی یہ محتاجی صرف اور صرف اللہ سے وابستہ ہو جائے نا, جیسے یہ نا من دون اللہ, تو صرف من اللہ ہو جائے, فی اللہ ہو جائے, للہ ہو جائے, صرف اور صرف نا اسی کے لیے ہو جائے, تو پھر یہ انسان اس زمین پہ سب سے طاقتور مخلوق بن جاتا ہے نا. کیونکہ اس کی ساری طاقت اور قوت کا سر چشمہ, اس کا جو تعلق ہے نا, اس لقوی عزیز سے جڑ جاتا ہے. اور ایک اور بات نا, جیسے پھر وہی ہے کہ ایک جیسے قرآن کی ایک سطح ہوتی ہے نا, جیسے سمندر کی ایک سطح ہوتی ہے نا, اس کی سطح سے اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. سمندر کو ساحل پہ کھڑے ہونے والے دوسری نظر سے دیکھتے ہیں, غوطہ خور اس کو دوسری نظر سے دیکھیں گے. وہ جب سمندر کے بیچ میں جا کے آپ پہنچیں گے تب پتہ چلے گا یہ سمندر ہے کیا چیز نا, یا اس کی گہرائی. اور اس کی گہرائی میں اس کی سطح تک تو جانا آپ کو پتہ ہی کتنا مشکل ترین کام. ابھی پچھلے ہی دنوں گئے تھے نا, دنیا کے طاقتور ترین یا امیر ترین لوگ, وہی جانے کے لیے سوچ بھی وہی سکتے ہیں نا, ہوا کیا, ساری طاقت ساری دولت وہیں ڈوب گئے. وہ تو وہیں ڈوب گئے نا, اتنی دنیا کی قیمتی ترین آبدوز اس پریشر کو برداشت نہ کر پائی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, ہے نا. تو آپ دیکھیں وہ رب, پھر دیکھیں یہ ذوف ہے نا, سمجھ میں آیا یہ ذوف کیا ہے. اتنی طاقت اتنی دولت خرچ کرنے کے بعد کہ عوام تو سوچ بھی نہیں سکتی نا, تصور بھی نہیں کر سکتے نا, اور انہوں نے وہ کیا. لیکن ان کا ذوف دیکھیں, الطالب والمطلوب, کس چیز کو چاہا تھا, کیا دیکھنے, ملبہ دیکھنے کے لیے گئے تھے, ربز دیکھنے کے لیے گئے تھے, وہ بھی ضعیف, جو دیکھنے گئے وہ بھی ضعیف, اور جو چاہ رہا تھا نا وہ بھی ضعیف. حالانکہ دنیا کی ساری طاقت کا استعمال کیا, لیکن اس طاقت کے آگے نا پھر وہ آپ دیکھیں کہ صرف وہ پریشر ہے جس پریشر کو یہ ضعیف مخلوق یا جو کچھ بھی بنایا گیا برداشت نہیں کر سکتی نا, وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوئی, جو اس میں موجود تھا وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جس چیز کی چاہ کی اسی میں خود بھی اسی کا وہ خود بھی اسی اس میں, اور اس کا ذوف ضعفت طالب بہت, یعنی جس چیز کو چاہا جائے وہ بھی فنا ہونے والی ہے, جو چاہتا ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا. اگر بس اس کو چاہا جائے نا جس کو فنا نہیں ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کو بقا مل جاتی ہے. انبیاء کرام, صحابہ کرام, اولیاء, سلف صالحین, کیونکہ انہوں نے اس کو چاہا جس میں کسی قسم کا بھی ذوف نہیں پایا جاتا ہے. ہماری کمزوریوں کی وجہ نا یہ چاہت ہے, یاد رکھیے, ہزار رنگ ہزار دائرے, اور ہماری چاہتے بھی ہزار دائروں میں منتشر ہیں, ہے نا. بس اس کو ایک ہی دائرے کے حوالے کر دیں, ایک ہی نقطہ توحید کے حوالے کر دینا, تو آپ یقین کریں کہ ہماری ساری چاہتوں میں نا طاقت اور قوت, وہ ہماری طاقت اور قوت بنے گی, ہماری کمزوری نہیں بنے گی. یہ چاہتیں کیا کرتی ہیں, ہمیں کمزور کر دیتی ہیں. اولاد کی چاہت کیا کرتی ہے, ماں باپ سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. مرد بڑا طاقتور ہو سکتا ہے, جب وہ باپ بنتا ہے نا تو اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے, بچوں کے آگے کمزور ہو جاتا ہے. ضعفت طالب والمطلوب, ذوف آ جاتا ہے. شوہر بیوی کے لیے, ماں کے لیے, بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے بھی کمزور ہو جائے گا وہ مرد, جو کہ بہت طاقت. اسی طرح عورت کا بھی یہی حال ہے نا. پھر وہی کہ ہر ضعیف چیز پر ہم دل دے بیٹھتے ہیں, اپنی کمزوری کو. ایک بات اور یاد, اللہ کی طاقت کے حوالے کر دیجیے. ہم کمزور ہیں نا, خلق الانسان ضعیفا, یہ میں نے آپ کو اس وقت بھی اس کی تفسیر میں پڑھا ہے. انسان کو ضعیف کمزوری کے ساتھ پیدا کیا کہ ہم کمزور ہیں, ہے نا. نہیں پریشر برداشت کر, وہ تو بہت بڑا پریشر تھا. یہ والی ہوا, ذرا سی ٹھنڈی ہوا چلے تو اس کا پریشر برداشت نہیں ہوتا, پریشر برداشت نہیں کر سکتے. صرف اور صرف نا اللہ کی طاقت کے ساتھ ہم زندگی کے ان مراحل کو سہ سکتے ہیں. اپنے ذوف کو, اپنی کمزوری کو بس اللہ کے حوالے کرتے ہیں.
ہے نا، اپنی تمام چاہتوں کا مرکز اور منبع نا اللہ کی ذات کو بنائیں. اور یہ ہم قرآن کا ایک اسلوب ہے، یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، ہے نا. اور کیا پڑھا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو اہل ایمان ہے نا وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں ہماری محبتوں کا حال، ہم دیکھ لیں کہ ہم اللہ سے کتنی شدید محبت کرتے ہیں. اور اشد حبا کا لفظ آیا، شدید ترین محبت، ہر شے کی محبت اور ہر رشتے کی چاہت سے زیادہ نا بس اللہ کی محبت ہونی چاہیے، ہے نا. پھر نا اچھا پھر ہی اللہ کی قدر پہچانی جا سکتی ہے. وما قدر اللہ حق قدری. صرف اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی قدر پہچان سکتے ہیں. صرف اللہ سے مانگنے والے اس کی قدر نہیں پہچان سکتے. ہم پھر اپنی ضرورتیں مانگتے رہتے ہیں، ہم اپنی ہی چاہتے مانگتے رہتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے نا اپنی رضا کو قربان کر دے، کیونکہ انہیں اللہ کی قدر سمجھ میں آ جاتی ہے. مومن کو بھی تو مضبوط کہا گیا نا کہ بالکل مومن مضبوط ہے. نہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہے، نہیں ہو اگر مومن لیکن ہے پسندیدہ ہے. قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کو قوی ہونا چاہیے. لیکن اگر ہاں وہ مومن ہے تو وہ کبھی تو ہوگا. کیونکہ وہ اللہ کی اس اللہ کی طاقت کے ذریعے، ایمان کی طاقت کے ذریعے ہوگا. ایمان کی طاقت انسان کو مضبوط کرتی ہے، یعنی اللہ پر ایمان کی طاقت، کیونکہ وہ قوی ہے. ٹھیک ہے نا، ساری طاقت ہے. اسی لیے پھر آج مومن ضعیف کیوں نظر آ رہا ہے؟ اتنے یعنی دنیا میں سب سے بڑی تعداد کے بعد سیکنڈ لارجسٹ جو ہے وہ دین اسلام کا ہی ہے نا، پھر بھی آج آپ ضعیف ہیں. اللہ کے آپ ایک اللہ کے ماننے والے نا، بزدل ہو گئے، بزدل ہو گئے. یہ دنیا داری. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہن کیا ہے. جب کہا نا کہ تم، تو کیا کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ کیا فرمایا تھا؟ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. وہن کی تعریف یہ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب کہا نا کہ لوگ تم پر بھوکوں کی طرح دسترخوان پر ٹوٹ پڑیں گے، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم تعداد میں زیادہ نہیں ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، تم تعداد میں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوگے. یہ آج ہمارے دیکھ لو سمندر میں جھاگ، جہاں چلے جائیں مسلمان آپ کو نظر آ جائیں گے. تو لیکن کہا کہ وہن تمہارے اندر داخل ہو جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آخر یہ وہن کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں عربی زبان کا ہی لفظ ہے نا، اور قرآن میں بھی آتا ہے نا فلا تہینو کا ہے نا، موت سے نفرت اور دنیا سے محبت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یہ وہن ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے نا. اور پھر وہی صحابہ کرام نے موت سے محبت کی، اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. بہادری. آپ دیکھیں انہوں نے موت سے کیا ڈرنا، یہ تو آنی ہے. آپ دیکھیں کوئی ایسا ہے جو موت سے فرار حاصل کر سکتا ہے؟ پھر بھی ہم موت سے اتنا ڈرتے ہیں نا. پھر وہی تو یعنی موت زندگی کا ایک وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، ہے نا. موت زندگی کا ایک وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. تو بات کیا ہے کہ یہ اللہ کی طاقت اور قوت نا، ایک تو اس کی قدر پہچانے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی، اور اس سے بھی نیچے دیکھیں اس سے محبت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی. محبت انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے نا. یہ محبت کا جو جذبہ ہے نا وہ انسان کو کیا کرتے قوی بناتا ہے. اچھا اب میں نے کہا باپ بزدل ہو جاتا ہے یا ماں. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی چڑیا باز سے اپنے بچوں کے لیے لڑ جاتی ہے. اس اتنی ننھی سی معصوم چڑیا میں کہاں سے اتنی طاقت آتی ہے؟ اپنی اولاد سے محبت کی وجہ سے. یہ جو ماں اثار کرتی ہے، یہ جو باپ اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، یہ محبت کی طاقت کی وجہ سے بہاتا ہے نا. ایک الگ بات ہے کہ وہ محبت زنجیریں بن جاتی ہیں قدموں کے اندر، لیکن یہ سارے کام آپ کیوں کر گزرتے ہیں، ہے نا. اور آپ دیکھیں صحابہ کرام نے جو ہم پڑھتے ہیں کیسے وہ یہ سب کام کر گزرے، اسی محبت کی طاقت کی وجہ سے. اللہ سے محبت تھی نا تو نہ در دیکھا، نہ گھر دیکھا، نہ مکہ دیکھا، نہ مدینہ دیکھا، نہ اپنی ذات اور اس کا آرام، نہ اہلو. اب لگتا ہے نا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کیسے نکل آئے تھے، گھروں میں چھوڑ کر کیسے میدان احد میں اور غزوہ تبوک کے میدان تک میں جو پہنچ گئے تھے. یہ اللہ سے محبت کی طاقت تھی جس نے ان سے یہ سب کچھ کرا لیا تھا، ہے نا. پھر نہ قوی الطالب والمطلوب بن جاتا ہے، اس کا اپوزٹ یہی بنے گا، یا تو ضعیف ہے، کمزور ہے،
اور یا پھر وہ اتنا قوی بنتا ہے کہ وہ پھر پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر جو ہے نا وہ حاوی ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، کیونکہ اس کو اس قوی اور غالب پر ایمان کی جو محبت ہوتی ہے نا وہ اس کو قوی کر دیتی ہے، اس کو طاقتور کر دیتی ہے۔ اس لیے میں خاص طور پہ، کیونکہ ظاہر ہے میرے مخاطب اول تو عورتیں ہی ہیں نا، تو میں عورتوں سے یہی کہتی ہوں اپنی بزدلی کو چھوڑیں۔ آپ بہت زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ طاقت نا ماں کی محبت میں ہے۔ ماں کی مامتا میں جتنی طاقت رکھی گئی ہے نا اتنی کسی اور شے کی محبت میں نہیں۔ آپ کو نسل انسانی کی تربیت کا اور پرورش کا امین بنا، یہ بزدلی سے نہیں ہو سکتا، یہ طاقت اور قوت سے ہوگا۔ خالد بن ولید کی والدہ تو مسلمان نہیں تھی، اس نے خالد بن ولید جیسے بہادر کو جنم دیا۔ آپ سوچیں تو صحیح ذرا، یہ ماں باپ کی جو ہے نا وہ یعنی تربیت تھی نا کہ جس کو جو ہے وہ بہادر بناتی تھی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، 4 بیٹوں کو انہوں نے میدان جنگ میں بھیجا ہے نا، اور کہا کہ میرے بیٹوں اگر میں نے تمہیں دودھ پلایا نا تو پیٹھ پر تیر کھا کے واپس نہ آنا۔ یہ وہاں پر بزدلی تھی کہ کوئی شخص پیٹھ پر میدان جنگ میں تیر کھائے، حالانکہ آپ دیکھیں کہیں سے بھی آ سکتا ہے نا تیر، ہے نا، لیکن بہادری کیا ہے کہ سینے پہ تیر کھا کے مقابلہ کرنا۔ میں بہادر ہوں تو میرے سینے پہ تیر چلا کے آپ دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر تھے کہ دنیا کا کوئی شخص ان کے سینے پر تیر چلانے کی جرت ہی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے پیٹھ پہ وار کر کے شہید کیا تھا۔ سامنے سے تو کیا ہی نہیں ہے، وہ تو ٹارگٹ کلیں گے، پیچھے سے نشانہ بنایا گیا ہے نا۔ تو کیا ہے کہ اپنی عورتوں کے اندر نا طاقت جو کہ ایک طاقتور قوم کو جنم دے گی، اور چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں آپ کے پاس، آپ ان کو بہادر بنائیں، آپ ان کو طاقتور بنائیں، ان کو سر اٹھا کرنا جینا سکھائیں۔ یہ بزدلوں کی طرح ڈر ڈر کے، پتہ ہے آپ کو بزدلی وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو مرنے سے پہلے مار ڈالتی ہے، کیونکہ پھر وہ ہر چیز کے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں نا۔ اور آپ کو پتہ ہے نفسیات کی اصطلاح میں خوف کیا کرتا ہے؟ آپ کو پہلے ہی خیرنی وہ سانپ کے ڈسنے سے پہلے ہی سانپ کا خوف آپ کو کیا کرے گا؟ آپ کو قتل کر ڈالے گا، آپ کو مار ڈالے گا۔ تو یہ مختلف جذبات محبت ایک طاقت دیتی ہے، قوت دیتی ہے، اور میرے اور آپ کے ذوف کو دور کرنے کے لیے نا یہ اللہ کی قدر کو پہچاننا، محبت کے ساتھ نا اللہ کے قریب چلے جانا، اللہ کے قرب کی طاقت نا اس میرے اور آپ کے ذوف کو دور کر دے گی۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اس میں الطالب و مطلوب میں ہر ازم، ہر نظریہ، ہر مقصد، ہر فلسفہ جس کو بھی دنیا کے اندر چاہا جا سکتا ہے وہ یہاں پر اس کا ذوق بتایا گیا ہے، سوائے ایمانی نظریے کے، ٹھیک ہے؟ باقی ساری چیزیں کیا ہے؟ کمزور، نابود، ضعیف، مٹ جانے والی ہیں۔ صرف اور صرف اللہ کی وہ ذات ہے جو کہ لقوی عزیز ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والا۔ اچھا، اب انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو تو ہم پیغمبر، نبی اور رسول کے نام سے جانتے ہی جانتے۔ یہاں پر ایک اور اسلوب بتایا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ملائکہ میں سے بھی چن لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ملائکہ میں سے وہ جو اللہ کا پیغام لے کر زمین پہ آتے ہیں نا وہ بھی رسول فرشتے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں فرشتے، ہاں وہ رسول فرشتے، کیونکہ ان کو وحی کے لیے، ان کو پیغام کے لیے چن لیا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام تو معروف ہی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں۔ آپ نے پڑھ لیا وہ جبریل و میکال، ہے نا، بنی اسرائیل پر یہ 2 آتے تھے۔ ایک تو یہ کہ وحی کے لیے تو خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چن لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور پر وحی کے نزول کے لیے چنا گیا، لیکن وہ عام طور پر ساری کی ساری وحی لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص وحی کے لیے اللہ تعالیٰ پھر خاص فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حدیث ہے نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ آسمان سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ایک فرشتہ نازل ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں اترا ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر، یعنی پھر وہ خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیغام دینے کے لیے آتے ہیں نا۔ تو ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خاص طور پر
اللہ کا پیغام لینے کے لیے چنے گئے، اور عام طور پر تقریباً تمام نبیوں اور رسولوں کے لیے وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر، اسی لیے ان کو روح القدس جو ہے وہ کہا گیا ہے نا، والروح جبریل امین ہے نا، اور وہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ناموس، وہی فرشتہ جو کہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہی لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ملائکہ رسولوں یعنی ملائکہ میں سے اور جو ہے نا وہ انسانوں میں سے پہنچانے کے لیے چن لیتے ہیں۔ اچھا، چن لینے کے لیے نا قرآن نے کچھ الفاظ کو استعمال کیا ہے، ہو سکتا ہے مجھے ایسا یاد پڑتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہو، اگر نہیں بتایا تو خیر بہرحال میں دوبارہ جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا، اس کے لیے ایک آتا ہے اختار، اختار خیر سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو خیر کی بنیاد پر چن لینا، ٹھیک ہے، لیکن اختار اسی سے نا مختار نام رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے اختیار بھی ہوتا ہے نا، لیکن اختیار آپ کو پتہ ہے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی چیز کو چن سکتے ہیں نا، تو اختارا چن لینا، ٹھیک ہے۔ اور خیر آپ کو پتہ ہے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سب کو پسند ہوتی ہے، خیر بھلائی کے لیے ایک جامع ترین لفظ ہے جو سب کو پسند اور مرغوب ہوتی ہے، ہر کوئی نا خیر کو چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے لیے خیر چاہتا ہے، کوئی بھی اپنے لیے، اور خیر کی ضد کیا ہے، شر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اختارہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی چیزوں میں سے بہتر چیز کو چن لینا، ایک ہی طرح کی چیزوں میں سے بہتر چیز، مختلف چیزیں نہیں ہیں نا، ایک ہی جنس کی چیز ہے، جیسے ایک ہی طرح کے انگور ہیں، اس میں سے آپ جو ہے نا وہ سب سے اچھا انگور جو ہے وہ چنتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف الجنس چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی جنس کی چیزوں میں سے بہتر چیز کا جو ہے نا وہ انتخاب کر لینا۔ اچھا، اس میں وقت آرا موسیٰ ہے نا، میں اور آپ جو ہے وہ پڑھ کر آئے ہیں وقت آرا موسیٰ، یہ ہم نے پڑھا ہے ایک ہی جنس کی، جیسے ایک ہی طرح کی چیزوں میں سے چنا، سورۃ الاعراف میں پڑھا تھا وقت آرا موسیٰ، ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 155، ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف کی آیہ نمبر 155 میں ہم نے پڑھا تھا وقت آرا موسیٰ، جی 155۔ اچھا، نمبر 2 اصطفیٰ ہے، اسی سے مصطفیٰ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اصطفیٰ۔ اچھا، اس کا روٹ پر کیا، صاد فا یا صفی، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی پاک سے، اسی سے صفیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی سے جو ہے وہ اصفیہ نام رکھا جاتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یعنی پاکیزگی کی بنیاد پر چن لینا، صفائی ستھرائی کی بنیاد پر چن لینا، پاک اور صاف ہونا، ٹھیک ہے، اسی سے صفا پہاڑی ہے، آپ کو پتہ ہی، ٹھیک ہے، اسی سے صفوہ بھی نام رکھا جاتا ہے، صفوہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اسی سے استفا کیا ہے، پاکیزگی کی بنیاد پر کسی کا انتخاب کر لینا، ہاں، یعنی پاکیزگی اور طہارت کی بنیاد پر کسی کا جو ہے نا وہ انتخاب کا، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران علی العالمین، سورہ آل عمران آیہ نمبر 33، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جو ہے وہ عالمین کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا تھا، منتخب کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 اجتبا ہے، جس سے مجتبا، ٹھیک ہے، جیم با واو۔ اچھا، ویسے کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنا پھر کہیں لے جانا، ٹھیک ہے، جمع کرنا اور پھر کہیں جو ہے نا وہ لے جانا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ہے نا یہ جو یعنی اجتبا ہے نا، یہ خزانہ اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جیسے خزانہ پہلے جمع ہوتا ہے نا، اکٹھا ہوتا ہے پھر کہیں اور لے جایا جاتا ہے، یعنی پہلے جمع کرنا اور پھر کہیں لے جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ عموماً جو ہے وہ خزانے کو جمع کرنے اور پھر اس کو کہیں اور لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ لفظ نا عموماً جیسے ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھی لیا جاتا ہے، جب خراج وصول کیا جاتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ مجبا کہا جاتا ہے۔ اچھا، اسی سے جو ہے نا یہ لفظ جو ہے
وہ پھلوں کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ جیسے ایک سونے چاندی کا خزانہ ہوتا ہے نا، ایک پھلوں کا خزانہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا. اور جیسے قرآن کہتے ہیں نا یجبا الیہ ثمرات کل، ہے نا، کہ یعنی مکے کے لیے کہ پوری دنیا سے جو میوے ہیں کھچ کھچ کرنا اور جمع کر کے جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ لائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی نا یہ یعنی کہ یجبا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. اب آپ دیکھ لیں اجتبا کے معنی کیا ہوں گے، یعنی خزانے کو اکٹھا کرنا یا پھلوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی نہایت عمدہ چیز کو منتخب کرنا، عمدہ چیز کو، انتہائی عمدہ چیز کو منتخب کرنا. ٹھیک ہے، اور اچھا منتخب کر لینا اور پھر اپنے قریب کر لینا. ٹھیک ہے، تو اسی سے اجتبا اور مجتبا یعنی عمدگی کی بنیاد پر چنا گیا اور اپنا مقرب جو ہے نا وہ بنا لیا گیا. اور یہ لفظ ہم پڑھ کر آئے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اور اسی طرح تیرا رب جو ہے تجھے چن کر مقرب خاص بنا لے گا. سورہ یوسف نا، اور آیہ نمبر 6 ہے. اچھا پھر اس کے بعد نمبر 4 ہے استخلصا. استخلصا، خلصا. ٹھیک ہے، خلصا. اچھا اب خلصا کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں، یاد ہے؟ علائشوں سے، گندگی سے پاک کر کے خالص کرنا، یعنی جو خالص کرنے کا عمل ہے وہ خلصا کہلاتا ہے. پہلے خالص کیسے کریں گے، اب اس میں سے کچھ گندگی کو دور کریں گے تو اس کے اندر سے جیسے شہد کو جو مکھیوں کی گندگی سے، جو آلودگی سے، علائشوں سے دور کر کے جو نکالنے کا عمل ہوتا ہے نا، اس کو جو ہے وہ خلصا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یعنی کہ مخلصین اور مخلصین کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر نا صفی کا مطلب بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا، لیکن آلودگیوں سے پاک اور صاف ستھرا کرنا نہیں. یوں سمجھ لیں وہ اٹ سیلف پاک اور صاف ستھرا تھا. ٹھیک ہے، اور لیکن جو استخلصا ہے نا، اس میں جو بھی کچھ ہے نا اس کو، اب آپ دیکھیں اس میں مثال دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکالا گیا ہے نا، اور زمزم سے اس کو دھویا گیا ہے نا، ساری چیزوں کو نکال کر واپس جو ہے وہ اندر ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ عمل جیسے یوں سمجھ لیں یہ خلاصہ جو ہے وہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ استخلصا کے معنی کسی کو چننا اور پھر اپنے لیے خالص کر لینا، خاص کر لینا. چننا، آلودگی علائشوں سے پاک صاف کرنا، اس کو صاف ستھرا بنانا اور پھر اپنے لیے جو ہے وہ خاص اور خالص کر لینا. اور یہ بھی ہم سورہ یوسف میں ہی پڑھا ہے نا. اور کہا وقال الملک اوتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور پھر وہ ملک نے، عزیز مصر نے کہا بس اسے میرے پاس لے تاکہ میں اسے اپنے نفس کے لیے خالص کر لوں، بس اپنے نفس کے لیے اسے جو ہے وہ میں چن لوں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 تھی. ٹھیک ہے، اور ایک اور لفظ ہے اصطنع. صنع سے ہے، صاد نون عین، صنع بنانا، صنعت سے بنانا. ٹھیک ہے، ہاں. اچھا صنعت آپ کو پتہ ہے انڈسٹری کو کہتے ہیں، تو انڈسٹریز میں کیا ہوتا ہے، صاد نون عین ہے، صنع. ہاں جی، بنانا. ٹھیک ہے، تو انڈسٹریز میں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں خام مال کو کیا کیا جاتا ہے، ایک نئی چیز بنائی جاتی ہے نا، ایک مہارت کے ساتھ بنائی جاتی ہے نا. کوئی چیز وہاں پر بنتی ہے تو باقاعدہ ایک ڈائیگرام میں، ایک شیپ میں بنتی ہے، یعنی کسی چیز کو مہارت سے بنانا، مہارت سے بنانا. ٹھیک ہے، اب اس طرح کے معنی ہوں گے کہ خام مال کو چن کر، ٹھیک ہے، جیسا چاہتا ہے نا، بنانے والا جیسا چاہتا ہے نا. یعنی انڈسٹری میں جو ڈائیگرام ہوگی نا، یعنی آپ لوہے کو اگر ڈالیں گے تو یا وہ تلوار بن جائے یا تیر بن جائے یا نیزہ بن جائے یا کرسی بن جائے یا کچھ بھی بن جائے، وہاں شیپ موجود ہوگا، اس میں ڈالا جائے گا تو ڈل کے نکلے گا. اسی طرح کسی بھی اور چیز کو آپ دیکھ لیں، اتنی یعنی وہ مضبوط دھاتیں، ان کو پگھلایا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے قالب میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا مطلب ہوگا کہ خام مال کو چن کر اپنی مرضی کا اپنے کام کا بنانا، اپنی مرضی سے اپنے کام کا بنانا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یعنی خاص طور پر اس کی تربیت کرنا ہے نا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتی آیا تھا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنے لیے چن لیا ہے. اب تیری خاص طور پر نا بس اپنے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہے، یہ میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی. اختارہ، خیر کی بنیاد پر منتخب کرنا، بہت ساری چیزوں میں سے اچھی چیز کا انتخاب جو ہے وہ کر لینا. استفاء کیا ہے، صفائی اور ستھرائی، پاکیزگی کی بنیاد پر جو ہے وہ منتخب کرنا. اجتبا کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو اکٹھا کر کے اپنے قریب کرنا ہے نا، مقرب بنانا. استخلصہ کیا ہے، کسی بھی خاص مقصد کے لیے کسی کا انتخاب کر کے اس کو اپنے لیے خاص اور خالص جو ہے وہ بنانا. اور اس طرح کیا ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے انتخاب کر کے اس کی تربیت کرنا، اسے اس خاص مقصد کے لیے تیار کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر استفاء آیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے چنتا ہے اور ملائکہ میں سے چنتا ہے، ان کی اس صلاحیت کی بنیاد پر ان کو چنا جاتا ہے. ٹھیک ہے، استفاء یہی سنا نا کہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی بنیاد پر منتخب کر. آپ دیکھیں کوئی پہلے سے پاکیزہ اور صاف ستھرا، کسی کے لیے استخلصہ کا جو ہے وہ عمل سے اس کو گزارنا پڑتا ہے. گویا کہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان صلاحیتوں کی بنیاد پر فرشتوں میں سے اور رسولوں میں سے ان کو جو ہے وہ اپنے پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چن لیا. ٹھیک ہے، پھر وہ بھیجے جاتے. ٹھیک ہے، وہ رسول فرشتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آپ حوالے کے لیے لکھ لیں. اس کے علاوہ مختلف فرشتے، اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 نام آپ حوالے کے لیے لکھ سکتے ہیں. 25 نام آپ کے قرآن میں موجود ہیں. سورہ انبیاء میں وہ 25 نام میں، اور آپ جو ہے وہ یعنی پڑھ کر آئے، یعنی 25 پورے نہیں آئے، لیکن اس کے اندر سے کتنے آئے تھے؟ 18. بالکل 16 نام کے ساتھ 2 کا ذکر بغیر نام کے آیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ انبیاء اور حج کا تناسب کیا ملتا ہے. وہاں پر پوری تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا. یہاں پر بس کا ومن الناس، اور لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، چن لیتے ہیں. تو آپ کے پاس نام موجود ہیں، صفات موجود ہیں، خصوصیات موجود. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں سے بھی اور رسولوں میں سے بھی یعنی انسانوں میں سے بھی اپنے بھیجے جانے والے جو ہے وہ چن لیتا ہے. اب آپ دیکھیں جو ملائکہ میں سے چنے جاتے ہیں وہ آسمانوں سے زمین پر بھیجے جاتے ہیں، اور وہ انسانوں میں سے چنے ہوئے رسولوں میں فرشتے پیغام جو ہے وہ القاء کرتے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کسی فرشتے نے، کسی رسول فرشتے نے کسی رسول انسان سے ملاقات نہیں کی تو وہ انسان رسول نہیں ہو سکتا. ہے نا، یعنی بھیجا ہوا ہے نا فرشتہ، تو وہ انسانوں میں سے جو رسول ہیں ان سے ملاقات ضرور کرے گا. ملاقات ثابت ہونی چاہیے، تو وہ رسول نہیں ہو سکتے نا. اب کوئی نبی دعویٰ کر دے نا، یعنی کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، یعنی کوئی انسان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دے، ہے نا، لیکن فرشتے سے اس کی ملاقات ثابت نہیں ہوتی، تو وہ نبی جھوٹا ہی کہلائے گا، وہ رسول جھوٹا ہی کہلائے. اس سچائی کے ثبوت کے لیے لازم ہے کہ فرشتے اور اس رسول کی ملاقات ثابت ہو، ہے نا. اور اس کا ثبوت ظاہر سی بات ہے وحی الہی کرے گی. ٹھیک ہے، ان کے پاس سے وحی الہی کا مل جانا اور وہ لوگوں تک پہنچا دینا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر انسانوں کے پاس آئے نا. اچھا، وہاں تو وہ وہی بلا واسطہ ہو رہی تھی، فرشتے کے واسطے سے تورات نہیں اتری. ٹھیک ہے نا، تورات کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ نازل کی. ٹھیک ہے، باقی قرآن جو ہے وہ پھر دونوں طریقوں سے نازل ہوتا ہے، یعنی کئی طریقوں سے. ایک تو یہی کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہو رہا ہے،
اور پھر کچھ وہی ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ہے نا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی جو کہ اس کے وحی کے جانے جاتے، اور ہمیں پتہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری جو ہے وہ 2 آیتیں یہ خود براہ راست اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ نازل ہوتی۔ اسی طرح نماز کا حکم ہے نا وحی کے ذریعے نہیں اترا، بعد میں اترا ہے، یعنی اس کی فرضیت کا جو حکم ہے نا وہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ملائکہ ہے نا یہ جب رسولوں کے پاس آئیں گے ان کی ملاقات ثابت ہوگی تو رسول تسلیم ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا، یہ لازم ہے، طے شدہ ہے۔ اب دیکھیں ابھی ہم جو کلاس سے پہلے بات کر رہے تھے، آپ کی یہاں موجودگی آپ کو یہاں کی کلاس میں آپ کی موجودگی کا ثبوت ہوگی، ہے نا؟ اگر آپ کی اور یعنی میری ملاقات ثابت نہیں ہے نا، یا تو آپ دیکھ لیں وہ آن لائن کا ایک سلسلہ ہے جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی کیا ہے کہ ایک آن لائن ملاقات ثابت ہوگی، تو پھر یہ طے ہوگا کہ ہاں یہ اس کلاس کا حصہ ہے۔ اور اگر نہیں ہے ابھی جتنے بھی جو اگر اس وقت آپ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، آن لائن موجود نہیں ہے، باہر کی کوئی بھی خاتون آپ سب کے سامنے یہ کہتی ہے کہ میں کل ٹیوزڈے کی کلاس میں حاضر تھی، تو آپ سب کیا کہیں گے؟ نہیں، تم حاضر نہیں تھی، آپ انکار کر دیں گے نا اس کی بات کا۔ یا وہ اگر کمیونٹی میں کوئی کہتی ہے میں تو کلاس، آپ کہتے ہیں ہم ہر کلاس میں وہاں موجود ہوتے ہیں، تم کہاں ہوتی ہو؟ تو یہ جو موجودگی اور ملاقات ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کوئی بات تحقیق کے ساتھ ثابت ہونی چاہیے، ہے نا؟ عین الیقین یا حق الیقین کے ساتھ یہ بات ثابت ہونی چاہیے۔ اس لیے دعوے تو نبوت کے جھوٹے کئی مل جائیں گے، لیکن اس سچائی کا ثبوت کیا ہے؟ من الملائکۃ رسلم و من الناس، ہے نا؟ یہ اچھا یہ اصطلاح نا حدیث کے ضمن میں بہت ہی خاص ہے۔ جب تک استاد کی شاگرد سے ملاقات ثابت نہیں ہے نا وہ اس استاد سے روایت نہیں کر سکتا، روایت نہیں ہو سکتی اس استاد سے، ہے نا؟ اسی طرح یہ جو تجوید کا فن ہے نا، یہ جو قرأت کا فن ہے، یہ بھی نا اسی طرح جو ہے وہ پہنچتا ہے، اسی طرح پہنچتا ہے کہ اس استاد نے اس استاد سے علم حاصل کیا، اس نے اس سے علم حاصل کیا، اس نے اس سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ وہ ابن عباس تک جا کر پہنچتا ہے، ابن مسعود تک جا کر پہنچتا ہے، یعنی ابی بن کعب تک جا کر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ انہوں نے یعنی اب ان تمام صحابہ کی خاصیت کے ان رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں جا کر پہنچتا ہے؟ ان جبرائیل، ہے نا؟ اور ان کا کہاں پہنچتا ہے؟ مجھے اللہ نے یہ پیغام دیا۔ یہ ہے چین، جس کو آپ چین کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ سند کہلاتی ہے، جو کہ یعنی اللہ سے لے کر یعنی فرشتہ، پھر رسول، پھر اصحاب رسول، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، ہے نا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کہا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا من الملائکۃ رسلا و من الناس، ہے نا؟ یعنی ایک تو اللہ چن لیتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہمیں اللہ کے رسول نے بھیجا، انہوں نے اس کو اس کے معنوی کیفیت میں استعمال کیا کہ ہم بھیجے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہے نا؟ یعنی میں رسول ہوں، اللہ کے رسول کا رسول ہوں میں۔ تو پھر اس معنوں میں ہم سب اللہ کے رسول ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصطلاحی معنوں میں نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک معنوی معنی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے یہ جو منصب رسالت کی ذمہ داری ہے یہ رسولوں کے کندھوں سے امت کی طرف منتقل ہوتی ہے نا؟ کیونکہ انہیں جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ خود بخود جو ہے وہ امت کے کندھوں کے اوپر آ جاتی ہے، تو وہ خود بخود جو ہے وہ اس رسالت کے امین بن جاتے ہیں، اس پیغام کے امین بن جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کے رسول بن کر کام شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کی طرف بلانے والے جو کہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن جاتے ہیں، اور
असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि मैंने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल को आपके सामने बयान किया, उन्होंने इस बात को इतनी अच्छी तरह समझ लिया था कि फिर उन्होंने जिंदगी का कोई लम्हा ना इस रिसालत से गफलत में नहीं गुजारा था। उनको पता था कि अब अल्लाह के रसूल का ये पैगाम हमने रसूल बनकर आगे पहुंचाना है, और उन्होंने इसमें जर्रा बराबर भी कमी नहीं की। अगर करते ना, आज मेरे और आपके पास ये दीन मौजूद ना होता, और इस तरीके से मौजूद ना होता जिस तरीके से अपनी पूरी की पूरी खालिस असली जैसा आया था वैसा का वैसा दीन मेरे और आपके पास मौजूद है। और उलमाए कराम ने इस मामले में अपना बेहतरीन और भरपूर किरदार अदा किया है कि उन्होंने यानी उम्मत की खैर ख्वाही और उम्मत तक इस दीन, इस इल्म को, इस पैगाम को जो अल्लाह ने अपने फरिश्ते रसूलों के जरिए इंसानों में से रसूलों तक पहुंचाया, और फिर उम्मत उसका हक अदा करती चली आ रही। खवास ने हक अदा कर दिया। अवाम का मामला आपको पता है कि वो अप एंड डाउन, नशेब फराज, गफलत है, कभी रुक जाते हैं, कभी ठहर जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मेरी उम्मत का एक हिस्सा हमेशा हक पर रहेगा, हमेशा खैर पर रहेगा, हमेशा वो हक के लिए यानी कोशिश करता रहेगा और खैर को फैलाता रहेगा। और यही कहा गया, इससे मुराद उम्मत के उलमाए कराम है, यानी कि यही बात कि वो मेहनत कर रहे हैं, जिद्दोजहद हर लम्हे आप देखें दुनिया के किसी खित्ते में भी हो, वो अपना फर्ज अव्वलीन जो है वो ये पूरा करते हैं कि उन्होंने अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाने। अल्लाह का यही तरीका था कि अल्लाह ने मलाइका में से चुना, और फिर अल्लाह ताला ने इंसानों में से जिन रसूलों को चुना, मलाइका से वो पैगाम जो है वो उन रसूलों तक पहुंचा दे। इन्नल्लाह समीउन बसीर। अब देखें यहाँ पर जो अल्लाह की सिफत आई वो क्या है कि वो सुनता भी और देखता भी है ना। अब इस पैगाम को देखें, पहुंचाना और फिर सुनाना और भेजना, इन दोनों चीजों के लिए ना अल्लाह ताला ने अपनी दो सिफात की मार्फत यहाँ पर दी है ना। वो फरिश्ते ये पैगाम पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे, अल्लाह देख भी रहा है और सुन भी रहा है। फिर ये रसूल जिन तक वो फरिश्ता पैगाम लेकर आया था, वो उम्मत तक, वो इंसानों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे, अल्लाह सुन भी रहा है और देख भी रहा है ना। और इसीलिए आप ये देखें आगे जो मजमून आ रहा है ना, वो इसी से ताल्लुक रखता है कि वो समी है, वो बसीर है, वो सुन रहा है और देख रहा है कि तुम सब जो है वो क्या करते चले जा रहे है ना। और आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर तमाम सहाबा कराम से जो खिताब किया था, क्या पूछा था, क्या मैंने ये पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है ना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्ते शहादत आसमानों की तरफ उठाई है ना, और सहाबा कराम की तरफ झुकाए और कहा अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू भी इस बात का गवाह है ना। इन्नल्लाह समीउन बसीर, वो सुनता भी है और देखता भी है। लेकिन ये गवाही क्यों जरूरी थी, पूरे 1,24,000 के मजमे के सामने ये गवाही जरूरी थी कि मुझ तक जो पैगाम पहुंचा था मैंने वो पहुंचा दिया। और सहाबा करम सिर्फ ये नहीं कहा पहुंचा दिया, उन्होंने कहा अपने हक अदा कर दिया है, इस पैगाम को हक के साथ। और जैसे कि अल्लाह ताला वइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, और अगर आपने ऐसा ना किया, अगर आपने ये पैगाम उम्मत तक ना पहुंचाया, तो आपने रिसालत का हक ही अदा नहीं किया। इसीलिए क्या कहा गया, हमारे रसूल के जिम्मे क्या है, पहुंचा देना है ना। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर है ना। और हमने आपको निगरानी बनाया है ना। आपको जो है वो मुहाफजत की निगरानी जो है ना वो नहीं भेजी गई, बल्कि आपको सिर्फ क्या है कि अलैकल बलाग फ इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर लोगों तक पहुंचा दें। अब इस ज़मीन में आप ये देख रहे हैं कि जब पैगाम पहुंचाया जाता है मलाइका तक, तो उन पर लाजिम है कि जहां पहुंचाना है वो पहुंचा दें, और वो पहुंचा देते। और जिन तक पहुंचा दिया जाए, अब उन पर लाजिम है कि वो आगे पहुंचाएंगे, और जैसा कि रसूलों ने आगे पहुंचे, और इसी पहुंचाने के जिम्न में उन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की है। वरना फिर कौन सी तकलीफ आनी थी, आप मुझे बताएं है ना। क्यों फिरौन के सामने खड़े होते हैं तो तकलीफ आती है ना, तो उससे पहले क्या तकलीफ थी आप बताइए। महल में परवरिश पा रहे थे ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम, वो सारी कुदरत ने मराही,
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی تھی، مکے کی امیر ترین عورت، سب کچھ سکون ہی سکون تھا نا، اب تو راوی چین ہی چین لکھتا تھا. مشکلات کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ پیغام پہنچانے سے. یہی کام میرے اور آپ کے ساتھ ہونے، اگر ہم نے پیغام پہنچانا شروع کر دیا، پھر ہم تو پہنچاتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں مشکل آ گئی، لوگ بات ہی نہیں مانتے. تو یہی تو تکلیف ہے، یہیں سے تو شروع ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب نے پہلے ہی دن مان لی تھی. کتنی مشکلات سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے نا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کھال ادھیڑ دی گئی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کہ ان کو جو کولے پڑے تو ان کی جو کمر سے خون بہا، تو پھر وہی کہ ان کے پاؤں جو ہے وہ خون سے جو ہے وہ بھر گئے. اور سارے جب یہ عمل ہوگا تو پھر تکالیف تو آئیں گی، مشکلات تو آئیں گی. ان کو تو مسلمانوں نے ہی تکلیفیں دی. ان کو تو مسلمانوں نے ہی تکلیف دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا مجھے کس نے قتل کیا ہے، جب بتایا گیا کہ وہ آتے، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے مجھے مسلمانوں میں سے کسی نے قتل نہیں کیا. یہ اتنی بڑی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں خلیفہ ہوتے ہوئے، اس کا مطلب ہے میں نے مسلمانوں کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر مسلمانوں میں سے مجھے کسی نے قتل کر. ان کی یہ سوچ تھی. اب یہاں پہ یہ وجہ نہیں ہے حضرت حسین کی شہادت کی کہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا، وہ تو غدار تھے سارے کے سارے. مسلمان ہی قتل کرے، کس نے قتل کیا؟ مسلمانوں میں سے قتل کیا گیا. تو مشکلات پھر دونوں طرف سے آئیں گی. اب یہ تھوڑی ہے کہ مسلمان راستے میں پھول ہی پھول بچائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے خاندان والے، آپ کے رشتہ دار یا آپ کے دوست آپ کے مخالف نہیں ہوں گے. آپ حق بات کہنے کھڑے ہوں گے، مخالفتیں سامنے آئیں گی. یاد رکھیے گا یہ پیغام پہنچانا آسان نہیں ہے. یہ آیت پڑھنا بہت آسان ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے نا، بڑی خوبصورتی سے پیغام کو پہنچانے کی اصلیت کو بتا دیتی ہے. لیکن اس پیغام کو پہنچانے کے ضمن میں جو کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے نا، یہ پھر پوری سورہ حج مجھے اور آپ کو ابھی بتا کر آئیے، ہم پڑھ کر آئیں. اس کے اندر انبیاء کرام کا مشن سورہ انبیاء میں پڑھا، اور پھر انبیاء کرام کی مشکلات بھی اس میں پڑھیں کہ انہوں نے کیسی کیسی مشکلات کو اس پیغام کو پہنچانے میں انگیز کرنا پڑا ہے. یہ اسٹیٹس ہے، یہ بہت خاص ہے کہ اللہ چن لے. لیکن جب اللہ چن لیتا ہے، یہ سارے بڑے خوبصورت الفاظ کے یعنی مطالب ہیں، بڑے خوبصورت، جو دیکھنے میں سننے میں بڑے اچھے لگتے ہیں. لیکن جب اللہ چن لیتا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کو چنا تو پھر کیا ہوا، کیسی کیسی مشکلات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انگیز کیا ہے. چننے کی وجہ سے کہ وہ اتنے مضبوط ہو گئے. پھر پیچھے چلا جاؤ لقوی عزیز. پھر اللہ کی طاقت نہ ان کو ان تمام مخالفتوں کی کتنی طاقتیں اور قوتیں ہونا، پھر وہ قوت نہ ان کے قدموں کو جما دیتی ہے، وہ ہلتے بھی نہیں ہیں اپنی جگہ سے. گو کے یعنی تھپیڑے آتے ہیں نا، آندھیاں ایسی ایسی آندھیاں چلتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر پیغمبر اس مقصد کے لیے نا اپنی جان، مال، تن، من، دھن، شہر، وطن، خانہ کعبہ ہو یا یہ کہ یعنی فلسطین ہو یا مصر ہو، پھر وہ اس کی تندہی سے جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے اس کے اندر. یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور اس پیغام کو آگے پہنچانا نا اصل میں یہ اس آیت کا جو فلسفہ ہے نا، جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پیغام مل جائے نا، ان اللہ سمیع بصیر، وہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تم نے اس پیغام کے ساتھ کیا کیا. اچھا ایک بات مخالفوں کے لیے بھی ہے، جب ہمارے رسول نے یہ پیغام پہنچایا تو تم نے کیا کیا، مخالفت کی یا قبول کیا. ایک تو اس براہ راست قوم کے لیے کیا ہے کہ تم اس پیغام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، قبول کر لیتے ہو یا جھٹلا دیتے ہو، مخالف بن جاتے ہو، یا پھر یہ کہ رسول کے ساتھ اس پیغام کو پہنچانے میں شامل ہو جاتے. اور پھر یہ کہ اصحاب رسول کے لیے اور پوری امت کے لیے کہ جب یہ پیغام تم تک پہنچ گیا اور اب تم جو ہے نا وہ ایمان لے کر آ گئے، تو اب تم نے اس پیغام کے ساتھ کیا کیا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے آگے اور جو کچھ کے ان کے پیچھے. پھر وہی کہ ملائکہ کو چن کر اور رسولوں کو چن کر آزاد نہیں چھوڑ دیا جاتا. یہ نہیں کہ اب ان کی نگرانی نہیں کی جاتی، بلکہ ان کی نگرانی تو کیسے کی جاتی ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس تم کیا ہو، میری نگاہوں کی نگرانی میں ہو. یعنی یوں سمجھ لیں کہ کڑی سے کڑی نگرانی کے لیے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،
یعنی سب سے کڑی نگرانی کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں آپ بچوں کی نگرانی کرتے تو ہے لیکن وہ اسکول میں چلے گا، اب اپنی آپ کی آنکھوں کی زد میں نہیں ہے نا، ہے نا؟ گھر میں بھی ہیں، بس آپ نے دیکھا نظر، آپ دوبارہ جاتے ہیں روم کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کر کیا رہے ہو، وہ 24 آورز آپ کی نگاہوں کی نگرانی میں نہیں ہوتے نا۔ یہ کوئی گارڈ بھی ہوتا ہے نا تو وہ بھی اپنی نگاہیں نا وہ دروازے سے ہٹا ہی لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ جو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ہے، ان کی خاص طور پر کتنی شدید یا کتنی کڑی نگرانی کی جاتی ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، وہ ہر وقت نا اللہ کی نگاہوں کے پیرے میں، یہی بصیر کا مطلب ہے۔ کہ جب موسیٰ علیہ اللہ السلام دیکھتا یہی تھا، کہا تھا نا، میں میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، ہے نا، میں اسمع ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ پھر یہ کہ ایک تو عام ہے جو آیت الکرسی میں بتا دیا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہر کسی کے لیے جو اس کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن رسولوں کی نگرانی خاص طور پر کی جاتی ہے۔ اچھا، ان کی حفاظت کا انتظام بھی خاص طور پر کیا جاتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، ہے نا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے، ہے نا، اور ان کی کڑی سے کڑی نگرانی کہ وہ اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک گواہی ہے، یعنی ایک صحابہ کرام نے گواہی دے دی، آپ نے تو حق ادا کر دیا نصیحت کا، لیکن پھر اللہ کی گواہی ضروری تھی، اسی لیے کہا نا اللہم شہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، ہے نا، اور یہ کہ اللہ کی گواہی اللہ دیکھ، انسان گواہی دے دے یا نہ دے دے، ہے نا، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے آگے اور پیچھے کیا، یہ رسول کیا کر رہے ہیں، اللہ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ بہت یعنی خاص بھی ہے، بہت اہم بھی ہے، بہت تسلی بھی ہے، لیکن اس کے اندر نہایت سخت تنبیہ بھی ہے۔ جب یہ پیغام تم تک پہنچتا ہے نا تو تم اللہ کی نگرانی میں یہ دیکھے جاتے ہو، یہ جانچے جاتے ہو کہ تم یہ کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام کے تمام جو امور ہے نا، تمام کے تمام کام کیا ہے، اللہ ہی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں، یعنی ان تمام کاموں کا انجام کار اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف ہمارے تمام کے تمام کام جو ہے نا وہ پلٹا دیے جاتے ہیں۔ اب سوچے کہ ہمارے کام کس حالت میں اللہ کی طرف پلٹتے ہوں گے، کیسے جاتے ہوں گے؟ ان کاموں کی آپ کمیت دیکھ لیجئے، یعنی ان کی خاصیت دیکھ لیجئے، ان کا اسٹیٹس دیکھ لیجئے، ان کی مقدار دیکھ لیجئے، یعنی یہ کہ اگر یوں سمجھیں کہ اگر ہماری عبادات اللہ کے پاس جاتی ہوں گی، کس حال میں جاتی ہوں گی، کتنی جاتی ہوں گی، گن گن کے پڑھتے ہیں نا، ایک بھی زیادہ نہ ہو جائے، کہتے کہیں زیادہ تو نہیں پڑھ لیا، ہے نا؟ تو ہم کتنا گن گن کر اپنے کاموں کو کرتے ہیں اور پہنچا، بس یہ اتنے یہ ہمارے کام ہو گئے، بس ڈن، میں نے آج کا کام جو ہے نا وہ پورا کر لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کے تمام جو امور ہیں، ہمارے تمام کام، اب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے یہ سارے کے سارے روز و شب یہ کیا ہے، اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹائے جائیں۔ اب ان رسولوں کو بھی جو کام سونپا گیا ہے، اب دیکھیں جب اللہ کی طرف پلٹایا جا رہا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشکلات ہیں، ان کی قوم جو ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، جب وہ اللہ کی طرف پلٹایا جاتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا، ہے نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کیسے ستائے گئے، سولی پر لٹکا دیا گیا، سولی پر، پیغمبر کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ کا سر قلم کر دیا، سر اتارا گیا، تن سے جدا کیا گیا۔ حضرت حسین کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا تھا۔ یہ سارے امور کیا ہیں، اللہ کی طرف پلٹائے، جس نے جدا کیا اس کا امر بھی، اور جس کا کیا گیا اس کا امر بھی، ہے نا؟ یہ یعنی یہ قدم بھی جو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں چلتے چلے جا رہے ہیں، آزمائشوں پر آزمائشیں جو ہیں وہ سہتے چلے، یہ تمام کے تمام امور کیا ہے، اللہ کی طرف پلٹائے جاتے، اور میرے اور آپ کے سارے امور بھی اللہ کی طرف پلٹائے جاتے ہیں۔ اب سوچیں کیا کام لے کر ہمارے دن اور رات، کیا کام لے کر اللہ کی طرف پلٹتے ہوں گے، کیا کر رہے تھے، کہاں پر ہم نے وقت ضائع کیا، کچن میں کیا کہ فون پر کیا کہ ٹی وی کے سامنے کیا کہ غیبتوں میں کیا کہ برائیوں میں کیا، اور آج کل تو مجھے لگتا ہے بس یوں ہی بیٹھے بیٹھے وقت ضائع ہوتا رہتا ہے۔
کچھ بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا پر اسکرولنگ میں ہی وقت ضائع ہو گیا، کچھ بھی نہیں، بس وہ لباسوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں نا تو اسی میں بس وقت جاتا جاتا ہے جاتا جاتا ہے جاتا جاتا ہے نا. اور ہمارے بچے اور ہمارے بچے اور ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بھی نا ان کو کہاں پر میں کہتی ہوں کہ لگا دیا ہے نا کہ ان کے پاس تو واقعی کوئی صورت باقی نہیں بچی ہے. ہم سیٹرڈے کو کہیں پر تھے، میں نے غزالہ آنٹی کو دکھا، آپ یقین کریں وہ منظر بھی نا میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو رہا. بہت سارے بچے تھے، ٹھیک ہے، بچے کھیل رہے تھے، بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہیں پر کوئی نا گیم ویم نہیں لگا ہوا تھا، بچے خوب بھاگ دوڑ رہے تھے. ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ظاہر ہے اس بیچارے کا، اس کی ماں نے اس کے سامنے اس کو رکھ دیا تھا. آپ یقین کریں وہ نا ہاتھ باندھ کے وہ ایسے بیٹھا ہوا جیسے کوئی نماز میں منہمک ہوتا ہے نا. آپ یقین کریں، میں عین الیقین کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، غزالہ آنٹی میری گواہ. اور وہ نا پورے یعنی چاروں طرف جو ہنگامہ تھا نا سب سے بے خبر. ہماری نمازوں کا انہماک ٹوٹ جاتا ہے نا ایک ذرا سی لرزش سے جنبش. اتنا شور تھا، کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن اس بچے کے انہماک میں ذرہ برابر بھی خلل آیا. ہاتھ باندھ کے نا میں نے ایک دم اس کو دیکھا، میں نے کہا یہ ہاتھ باندھ کے کیا کر رہا ہے؟ تو پتہ چلا آگے یہ اسکرین ہے اور وہ اس میں منہمک تھا. اس کا قصور ہے نا میرا اور آپ کا ہی ہے نا، ماں باپ کا، معاشرہ ہے، میں اور آپ ہے. اور اتنا اس کا انہماک کہ اتنا شور نا، بچے کود رہے تھے، اس کے گھر کو توڑ رہے تھے، پھوڑ رہے، لیکن اس بچے کو، اور وہ معصوم سا وہ بچہ، اور اس کو کچھ خبر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بس وہ اس دنیا کے اندر منہمک تھا. تو یہ امور ہیں جو کہ پلٹائے جائیں گے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور ہم سب کا یہی حال ہے. اس بچے کا انعامات نہیں، یہ تو ایک استعارہ ہے، ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. سب کا یہی حال ہو کہ دنیا سے بے خبری ہے. اپنی ہی جو دنیا ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے نا، بس وہ اسی میں انہماک ہوتا ہے، پھر ساری دنیا سے بے خبری ہو جاتی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. لیکن یہ کہ اللہ ہی کی طرف جو ہے نا سارے کے سارے امور جو ہے وہ پلٹائے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اور اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو. اب دیکھیں رکوع کا جو آغاز ہوا تھا نا، یا ایھا الناس، تمام انسانی جو قرآن کی عالمگیر اور ہماگیر دعوت ہے اس سے ہوا تھا. اور سورہ حج کا آغاز بھی جو ہے وہ یا ایھا الناس سے ہوا ہے نا، کیونکہ یہ عام قرآن کی یہ ایک عام دعوت ہے، عالمگیر دعوت ہے نا. اور وہاں پہ نا جب بھی یا ایھا الناس آتا ہے نا تو امر کا صیغہ بہت کم آتا ہے. یعنی ایک تو یا یہی آیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت. اچھا وہ امر نا وجوب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دعوت کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی کیا تھا، یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ. یہاں پہ نا یہ فاستمعوا امر کا صیغہ ہے ہمارے، فاستمعوا، تو بس بہت غور سے سن. اور آپ کو کیا ہے کہ فاسمعوا نہیں تھا، ہے نا، سمع یسمع نہیں تھا، بلکہ استمع یستمع تھا، ہے نا. جب تا کا اضافہ ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے معنوں کی شدت کی دلالت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو وہ بھی نا جیسے ایک دعوت ہے اور اس دعوت کی طرف سننے کے لیے متوجہ کیا گیا تھا. اور پھر ان کو بتایا گیا کہ اللہ کو سوا کو چھوڑ کر جو جو بھی چیزیں ہیں نا، یعنی یا تو یہ کہ ان کو بت بنا لیا گیا یا ان کو بت نہیں بنایا گیا ہے. وہ کوئی عقیدہ ہے، کوئی نظریہ ہے، کوئی عزم ہے، کوئی بھی چاہت ہے نا، وہ ضعیف ہے نا. وہاں پہ جیسے یوں سمجھیں کہ پکارا گیا تھا، دعوت کو سننے کے لیے جو ہے وہ متوجہ کیا گیا تھا اور ان کو سنا کر بس چھوڑ دیا گیا تھا. اب یہی جو عالمگیر دعوت ہے، جب کوئی سنتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ یا ایھا الذین آمنوا کے صف میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے. اب یہاں پہ نا امور امر الہی شروع، یہ جو ہے نا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہے نا، تمہارے تمام امور اسی کی طرف پلٹتے ہیں. اور اللہ نے تمہیں اس امر کا یعنی حکم دیا ہے، یہ کام ہے، یہ وہ اوامر ہے جن کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، تم کیا کرو،
رکوع کرو. اچھا اب یہ نماز کی دو مختلف جو ہے وہ جسمانی ہیت ہے، کیفیات ہے. یہاں نا نماز نہیں کہا گیا بلکہ رکوع اور سجدہ. لیکن رکوع اور سجدہ کہہ کر نماز ہی مراد لی جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. لیکن یہ کہ اگر اس کی معنوی کیفیت کو دیکھیں تو بس تم کیا کرو، بس تم جھک جاؤ. جھکاؤ مطلوب ہے، رکوع کے ذریعے بھی سجدے کے ذریعے. یعنی سجدہ جو ہے وہ جھکاؤ کی اعلیٰ ترین شکل ہے، اعلیٰ ترین شکل جس میں انسان اتنا عاجز ہوتا ہے کہ وہ اپنا ماتھا جو ہے نا وہ زمین پر جو ہے نا وہ ٹیک دیتا ہے، لگا دیتا ہے. بس تجھ سے زیادہ اعلیٰ اور برتر کوئی بھی نہیں. تو ایک تو یہ کہ اصطلاحی معنوں میں نماز ہی مراد ہے، اور یا پھر یہ کہ بس یہ کہ تم اس کی عاجزی اور اس کا جھکاؤ اتنا اختیار کرو، اور یا یہ کہ رکوع اور سجدہ صرف اور صرف اس رب کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد یعنی دو امر ہیں، ایک ارکعو اور وسجدو، یعنی رکوع کرو اور سجدہ کرو. ٹھیک ہے. اور پھر وہی آپ کو پتہ ہے سجدوں کی کثرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سجود سے جو ہے نا وہ میری مدد کیا کرو. اب دیکھیں نماز میں پہلے انسان یعنی رکوع کرتا ہے اور رکوع کرنے کے بعد جو ہے نا وہ سجدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وسجد وقترب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب. یہ سجدہ نا اللہ کے قرب کی اعلیٰ ترین منازل جو ہے وہ عطا کرتا ہے، اعلیٰ ترین منزل ہے. یہ یعنی زمین سے چمٹ کرنا، یعنی ادنا ترین مقام پر پہنچ کر انسان مراتب کے اعلیٰ درجات جو ہے نا وہ پاتا ہے نا. ارکعوا واسجدوا ہے نا. اب تیسری بات کیا، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ہے نا، اور اپنے رب کی عبادت کرو. اب آپ دیکھیں رکوع اور سجدہ بھی عبادت ہے، یا اس کی جو اصطلاحی شکل نماز وہ بھی عبادت ہے. لیکن یہاں پر عبادت کو رکوع اور سجدے سے الگ ذکر کیا گیا ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک خاص ہیت میں عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت زندگی کے ہر لمحے میں مطلوب ہے، چاہے تم رکوع کر رہے ہو یا سجدہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، چاہے تم رکوع اور سجدے کی حالت میں ہو یا نہیں ہو، بندگی ہر لمحے مطلوب ہو. پھر وہی کہا نا شاعر نے کہ یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، یا آپ اللہ کے بندے ہوں گے یا زمانے کے بندے ہوں گے. طے میں نے یہی ارادہ اور اختیار ہے، طے کرنا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے. اور اسی لیے وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کے اوپر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو ہے نا. تو یہاں پہ وہ بندہ مراد ہے جو ابدیت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچتا ہے. او بدونا یہ ابدیت ہے، یہ عبادت ہے. اور پھر وہی کہ یہ جو آمنو کو حکم دیا جا رہا ہے نا، مومن کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے نا لمحہ عبادت ہے، یا یوں کہیں کہ ہونا چاہیے. وہ ہر لمحے عبادت، ہم ہر لمحے اللہ کے بندے ہوتے ہیں. صرف مصلی پر نہیں ہوتے، صرف رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے نہیں ہوتے، صرف حج کے سفر میں ہم اللہ کے بندے نہیں ہوتے، صرف رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کے بندے نہیں ہوتے. ہر مہینے اللہ کی بندگی ہر لمحے مطلوب ہے. اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کے صحیح معنوں میں بندے بن جاؤ ہے نا. اہل ایمان کو یہاں بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے. آپ یہ سوچیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربک، اور اہل ایمان تم رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو. تو یہ مظاہر عبادت ہے، ارکعوا واسجدوا یہ مظاہر عبادت ہے. اور دراصل جو بندگی ہے وہ مومن کی زندگی کے ہر لمحے میں مطلوب ہے، کہ ہم ہر لمحے نا
اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، مسجد میں بھی اور بازار میں، جائے نماز میں بھی اور جائے نماز سے باہر بھی، عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی، اپنی معاشرت میں بھی اور اپنی معیشت میں بھی، اپنی یعنی سیاست میں بھی اور حکومت میں بھی، یعنی عوام اور حکمران، یعنی بادشاہ اور فقیر، اس بندگی کے معاملے میں نا یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ مختلف مراتب ہیں، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، یہ مختلف مراتب ہیں، لیکن بندگی ہر اہل ایمان سے مطلوب ہے، چاہے وہ کسی اسٹیٹس پہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں اور رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک، کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی ایک بندہ، فرشتے بھی، اور جو ہے نا اور ان سے بھی ویسی ہی بندگی مطلوب ہے، اور انسانوں میں سے، بس یوں سمجھنے تین عاقل مخلوق، فرشتے، انسان اور جن، تین عاقل مخلوقات ہیں جو عقل رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی زندگی تو یہ سارے حیوانات، نباتات، آپ کو پتہ ہے درخت بھی اب بتا دیا زندگی رکھتے ہیں، ہے نا، بغیر زندگی کے نہیں، ہے نا، لیکن عاقل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عاقل تین مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، جن، انسان اور فرشتے، ہے نا۔ فرشتے مکلف مخلوق نہیں ہیں، ٹھیک ہے، عاقل ہیں لیکن ارادے اور اختیار کی آزادی نہیں ہے ان کے پاس۔ انسان اور جن یہ ارادے اور اختیار کی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ مکلف بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے کہہ دیا بل عباد مکرمون، ہے نا، انہوں نے کیا کہا تھا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں نا، تو پھر انسان کو بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے، انسان کی تخلیق یہ ان کی عقل بتاتی ہے، یاد رکھیں، یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، اس لیے کہ وہ عاقل مخلوق ہیں، اگر عاقل نہ ہوتے تو پھر یہ بات کرتے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ارادے اور اختیار کی آزادی ہے نا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ جنات اور انسانوں میں ارادے اور اختیار کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں، اور عبادت کی اصطلاح میں تو فرشتے بہترین عبادت گزار ہیں، لیکن انسان اور جنوں کا معاملہ کیا ہوا، جب انہیں ارادے اور اختیار کی آزادی دے کر مکلف کیا گیا نا، ان کا امتحان سخت ہو گیا، مشکل ہو گیا، یا تو وہ فرشتوں کی طرح عقل رکھتے اور بس عبادت کرتے چلے جاتے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں پر ان کو عقل بھی دی گئی، تو ان کو یہ حیوانی یا یہ جسمانی زندگی بھی دی گئی، اور اس میں پھر ان کو مکلف بھی بنایا گیا، ارادے اور اختیار کی آزادی بھی دی گئی، اور اس کمرہ امتحان میں لا کر چھوڑ دیا گیا، ہے نا۔ اور اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، ہے نا۔ تو وہ فرشتے بھی اللہ کے بندے، تو رسول بھی اللہ کے بندے، اور وہ رسول جن تک پیغام پہنچاتا ہے وہ بھی اللہ کے بندے، اور ان سب سے جو مطلوب ہے نا، ہر رنگ میں، زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر رنگ اور مرحلے میں نا، یہ اللہ کی عبادت جو ہے وہ مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو کہا نا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہے نا، پڑھ کر آئے نا، ہم تیری بندگی کرنے والے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور یاد رکھیے گا عبادات میں پھر اخلاص مطلوب ہے، پھر وہ اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، ہے نا، مخلص، پھر وہ استخلصہ کو بھی ابھی ہم نے پڑھا، ہے نا، کہ پھر وہ کیا کرے، کہ پھر انسان اپنے آپ کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کے رنگ میں مکمل طور پر رنگ دے، ہے نا، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور تم خیر کے فعل کرو، خیر کے کام کرو۔ اب دیکھیں وہاں پہ ایک مظاہر عبادت میں نماز، یہ نماز کی دو چیزوں کو لایا گیا، رکوع اور سجدہ، پھر اس کے بعد زندگی کے ہر لمحے میں عبادت، اور تمہاری زندگی کے ہر لمحے میں عبادت کا ماحصل کیا ہے، کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ جو وَفْعَلُوا الْخَيْرَ ہے نا، یہاں عامل الصالحات کے قائم مقام ہے، خیر کے کام، ہے نا، اور آپ کو بتا دیا بھلائی کے لیے یہ جامع ترین لفظ، اس کے اپوزٹ پہ بس شر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک طرف خیر ہے، یہ ایک طرف شر ہے، ٹھیک ہے۔ جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ خیر کا نمائندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ یاد رکھ لیں، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو،
یہ امت مسلمہ نا خیر الامم ہے، تمام امتوں میں سب سے بہترین ہے، اور اسی کو سونپی گئی ہے کس چیز کی ذمہ داری؟ وفعل الخیر، وہ خیر کے کام۔ اچھا، ایک آپ کہتے ہیں داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، ایک کہتے ہیں داعی الخیر، خیر کی طرف بلانے والا۔ باتیں دونوں ایک ہی ہوتی ہیں، لیکن بس اصطلاحاً فرق ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف بلانا گویا کہ وفعل الخیر، خیر کے کاموں کی طرف بلانا۔ تو یہ ہے خیر الامم۔ اور آپ دیکھیں کہ کنتم خیر امہ، آج پوری دنیا امت کو ٹیررسٹ کے نام سے جانتی ہے۔ اپنے حق کے لیے بھی جدوجہد کریں تو ٹیررسٹ ہے، شرپسند ہے نا، شرپسند کا ترجمہ ٹیررسٹ ہوتا ہے نا۔ یہ کنتم خیر امہ، اس کو بنا دیا گیا شرپسند۔ یا تو یہ کہ امت نے خود اتنا شر کیا کہ لوگوں نے شرپسند بنا دیا، حالانکہ امت شرپسند نہیں ہو سکتی، شر کو چاہنے والی نہیں ہو سکتی، وہ تو خیر امہ ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وفعل الخیر، تم خیر کے کام کرو، ہے نا۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ فعل ہے نا، یعنی جب یعنی عمل یعنی بالفعل جب ہوتا ہے نا تو اس وقت فعل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، کہ فعلاً اس کام کو انجام دو۔ خیر نا صرف فلسفہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ خیر نہ صرف نظریہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، نظریہ بھی ہوگا، فلسفہ بھی ہوگا، لیکن خیر میدان میں اتر کے کرنے والا کام ہے۔ جب تک اس خیر کے مطابق عمل نہیں ہوگا، یہ خیر کے جتنے عقیدے آپ بیان کریں، جتنے واعظ کریں، جتنے تقریریں کریں، یعنی خیر کی صرف تقریر نہیں کی جا سکتی، خیر کا صرف درس نہیں دیا جا سکتا، خیر کو زندگی میں عملاً نافذ کر کے دکھانا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ یعنی جیسے نظریہ توحید کو آپ بیان کریں گے نا تو پتہ ہونا چاہیے کہ بت نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ اور آپ یقین کریں، میں جب کسی کے بھی گھر میں جاتی ہوں، مجھے جب وہ اسٹیچیوز نظر آتے ہیں، ایک تو تصویریں ہیں، ٹھیک ہے، تصویریں یعنی ابھی اس کو سائڈ میں، باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ امت کے گھروں میں اسٹیچیوز ہیں۔ آپ یقین کریں مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیسے برداشت کر سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز کا اسٹیچو؟ اسلام نے اجازت ہی نہیں دی۔ توحید کیا کہتی ہے؟ ہر قسم کے بت سے نا یعنی آزادی کہتی ہے۔ اور وہ بڑے قیمتی ہزاروں جو ہے نا وہ یعنی ڈالرز خرچ کر کے، لاکھوں روپے خرچ کر کے نا وہ اسٹیچوز لائے جاتے ہیں اور وہ سجائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک نا یعنی جیسے سجانا ہے وہ عملاً دکھایا جا رہا ہے، گو کے نظریہ توحید موجود ہے، پتہ ہے کہ بس، تو جب معلوم ہے نا کہ ایک اللہ کو، تو پھر بتوں کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہ۔ وہ کہا نا تیرے ذہن میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، ہے نا، بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے ذہن میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ خیر کی جتنی بھی تقریریں کر لی جائیں، جتنے بھی واعظ اور درس دیے جائیں، خیر کو میدان عمل میں نافذ ہونا ہوگا۔ آپ کا رویہ، آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کے معاملات بتائیں گے وفعل الخیر۔ آپ کنتم خیر امہ، اب خیر کے نمائندے ہیں یا نہیں ہیں؟ اب خیر الامم کا ایک رکن ہے یا نہیں ہے؟ وفعل الخیر۔ جب تک فعل الخیر نہیں ہے لعلکم تفلحون، فلاح نہیں مل سکتی۔ یاد کر لیں، جتنی بھی عبادات کر لیں، جب تک وفعل الخیر نہیں ہے، جب تک یہ خیر جو ہے نا یعنی انسان کی زندگی سے باہر نہیں نکلتی ہے، پہنچتی نہیں ہے، جب تک جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑا ہی یعنی خوبصورت واقعہ ہے، ویسے وہ آگے والی آیت میں آنے والا ہے، لیکن میں آپ کو ابھی یہیں پر سنا دیتی ہوں۔ دو یعنی علماء کرام آپس میں ایک دوسرے سے ملے، اور جب وہ ایک عالم دوسرے عالم سے ملے تو وہ جو عالم تھے نا وہ بہت یعنی جوان تھے، یعنی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوبصورت بھی تھے اور جوانی بھی تھی، اور وہ عالم بھی تھے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم کیسے ہو، یعنی ان کی خیریت پوچھی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا امامہ بھی اتارا اور جو سامنے جو موجود تھے نا ان کا بھی امامہ یعنی ان کی ٹوپی بھی اتاری، اور کہا کہ تم اتنے خوبصورت نظر آتے ہو، تم اتنے جوان ہو، تم اتنی طاقت اور قوت والے ہو، تمہاری یہ جوانی اور طاقت کن کاموں کے اندر جو ہے نا وہ گزرتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ساری رات جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت، ذکر و فکر اور تہجد اور عبادات میں گزرتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے نا۔ انہوں نے کہا
کہ امت مسلمہ قید میں ہے، امت مسلمہ تکلیف میں ہے، اور تم اپنی جوانی کی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ کہا یہ بوڑھوں کی تو زندگی ہو سکتی ہے، جوانوں کی نہیں. اب دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اب بوڑھے ہو گئے. حالانکہ آپ دیکھیں میں جو کل ہی میں غزوہ عذاب پڑھا رہی تھی، اور واقعی میں یعنی مجھے وہ واقعہ میں نے جب کل دوبارہ، جس کو کہتے ہیں نا تذکیر آپ دوبارہ کرتے ہیں، تو مجھے یہ سب کچھ پتا تھا. کیا شاید یا پتا نہیں تھا، یا میں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ وہ عمر بن عبد ود جو ہے 90 سال کا تھا جس وقت اس نے خندق میں چھلانگ لگائی. آئی واز امیزڈ. 90 سال کی عمر میں کرسی سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. اب تو جوانوں کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہی ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھیں، پوری آدھی سے زیادہ مسجد کرسیوں سے بڑی پڑی. جب نکاح کے دیکھو جوان اس پہ بیٹھے ہوئے، 90 سال کی عمر میں کافروں کی طرف سے آیا ہے، خندق میں چھلانگ لگائی ہے 90 سال کی عمر میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے واپس پلٹ جا، کیا تجھے اپنی جان عزیز نہیں ہے میرے ہاتھوں سے؟ 90 سال کا بوڑھا انسان حضرت علی رضی اللہ، جبکہ ان کی عمر اس وقت 25 سال سے زیادہ نہیں تھی، وہ اس کو کہتا ہے بھتیجے میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، تو واپس چلا جا، تجھ سے میری بڑی اچھی رشتہ داری ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. کہا لیکن میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، تو اگر چاہے تو یہاں سے واپس چلا جا. کہتا یہ نہیں ہو سکتا، اگر میں واپس گیا تو قریش کی عورتیں مجھے بزدلی کا طعنہ دیں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد ود کو قتل کیا ہے اس خندق کے اندر. 90 سال کا جوان. ہمارے یہاں 25 20 سال کے بوڑھے موجود ہیں، آپ کو پتا ہے، تھکے ہوئے، بور. کبھی ان کی آپ یقین کریں کوئی 10 سال کی بچی ہے، اس کی نا نیز میں پین ہوتا ہے. میں اس کو کہتی ہوں جنان تجھے ہوا کیا ہے؟ کہتی ہے آنٹی آئی ہیو پین ان مائی نیز. آپ یقین کریں واللہ وہ اپنی نیز کو پکڑ کے زمین سے کھڑی ہوتی ہے. اب ہے اس کی نیز میں درد. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنی یعنی ہماری قوم جسمانی طور پر بھی اتنی کمزوری کا شکار ہوئی ہے نا. اور کل واقعی جب میں وہ عمر بن عبد ود کو پڑھی تھی، میں کہی تھی کہ 90 سال کے لوگوں کو نا یہ واقعہ ضرور یاد کرے. اور کفر کی طرف سے آیا ہے. ہمارے پاس تو ایمان کی طاقت ہے نا، ان اللہ لقوی عزیز، وہ تو کفر کی طاقت کے ساتھ آتا ہے. 90 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کی ہمت رکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، بھتیجے کسی اور کو بھیجو. کہتا ہے میرے برابر کے شخص کو بھیجو میرے سامنے، جس سے میں جو ہے نا وہ لڑائی کروں. کفر تو آج کل اتنا مضبوط ہوا ہے، تو ہم کیوں یہی تو لقوی عزیز کہتا ہے کہ میں اور آپ یعنی کیوں بزدل ہو جائیں. ایمان کی کمزوری جو ہے نا وہ ہماری ساری طاقتوں اور قوتوں کو جو ہے نا کھا جا رہی ہے. دیمک کی طرح جیسے چاٹتی ہے نا، اور پتہ چلتا ہے بڑی مضبوط عمارت ہے لیکن دیمک جو ہے نا وہ اندر سے لکڑی کو چاٹ جائے. تو وفعل الخیر، خیر کے کام کرنا، اور یاد رکھیے گا بالفعل اس خیر کو نافذ کرنا. ٹھیک ہے، لعلکم تفلحون، تو تم فلاح پاؤ گے. اب فلاح یعنی اگر اس آیت میں دیکھیں ارکعوا واسجدوا واعبدوا، وافعلوا الخیر میں فلاح پوشیدہ ہے. یہ راز ہے فلاح کو حاصل کرنے کی. اگر فلاح چاہتے ہو تو بندہ خدا اللہ کی عبادت میں وافعلوا الخیر. اب اس میں یہ کہا گیا کہ عبادات اور معاملات یعنی زندگی کے تمام جو مراحل ہے نا، 2 چیزوں میں آ جاتے ہیں، واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. 2 اصول بتا دیے، اللہ کی بندگی کرنا ہے اور خیر کے کام کرنا ہے. تمہیں خیر کے اندر مشغول رہنا ہے. اور آپ دیکھ لیں پھر وہی کنتم خیر امہ خیر الامم. اور اگر ہماری طرف سے شر ہو، اگر ہماری طرف سے برائی ہو، ہم برائی کو پھیلائیں، ہم برائی کے نمائندے بن جائیں، تو پھر کون سی قوم خیر کو پھیلانے کے باعث بنے گی؟ پھر وہ تو شر پھیلے گا، پھر وہ شر قوی ہوگا. اگر خیر کمزور ہوا نا، یاد رکھیے گا شر قوی ہو جائے گا، برائی طاقتور ہو جائے گی، وہ غالب آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. امید ہے
شاید کہ تم اس ذریعے سے فلاح پا جاؤ. اور آپ کو پتہ ہے فلاح مطلوب ہے، مقصود ہے کہ کامیابی ملے. اسی لیے قرآن نے اپنے سب سے پہلے صفحے پہ بتا دیا تھا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہے نا. ان صفات رکھنے والوں کو میں نے فلاح دینی ہے نا. اور پھر پورا قرآن نے اس فلاح کا راستہ بتا دیا، پھر وقتاً فوقتاً بتا دیتا ہے لعلکم تفلحون، تمہیں فلاح کیسے ملے گی. اسی لیے نا روز ابھی ہم نے اذان سنی ہے حی علی الفلاح، موذن فلاح کی طرف بلاتا ہے نا، بھلائی کی طرف بلاتا ہے. تو ارکعوا واسجدوا بھلائی کا پیغام ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے نا. پھر تم اس نماز کے ذریعے اس بندگی کی طاقت کو حاصل کرو اور سلام پھیر کر وفعلوا الخیر، خیر کے کاموں میں لگ جاؤ. تو مجھے اور آپ کو یہ یعنی یہ مقام قرآن کا پڑھنے کے بعد نا خیر کو زندگی میں نافذ کریں، خیر کو جاری اور ساری. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تجھ سے وہ خیر چاہتا ہوں جس کا میں اس وقت محتاج ہوں. آپ ہر لمحے کسی نہ کسی خیر کے محتاج ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی اللہم انی اسألک الخیر وعاجلہ وآجلہ، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں جلد اور بدیر، دیر سے یعنی ملنے والی خیر بھی اور فوراً مل جانے والی خیر، کیونکہ کچھ خیر تو فوراً مل جاتی ہے، پانی آیا پیا پیاس دور ہوئی خیر مل گئی آپ کو اس کی. بعد میں جزوے بدن بنے گا نا، بعد میں آپ کو جو ہے وہ ہائیڈریٹ کرے گا، وہ بعد میں کرے گا. فوری طور پر ایک خیر حاصل ہوتی ہے اور پھر بدیر جو ہے وہ ایک تھوڑی دیر بعد خیر حاصل ہوتی ہے نا. دونوں طرح کی خیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ دعا کی. اور آپ کو پتہ ہے میں اکثر جب بھی دعا کرتی ہوں میں نے اس دعا کو شعوری طور پر اپنی دعا کا حصہ بنایا کہ جو کہ یہ دعا مانگنے کی تلقین خود ہی کی گئی کہ اے اللہ ہم مانگتے ہیں یا میں مانگتا ہوں ما ساؤلو کا یا ما نسألو کا، ہے نا، جو کہ خیر مانگی ہے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ انا نسألک ما سألک بہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما سألک خیرہ، جو کہ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اے اللہ ہم ہر اس خیر کو آپ سے طلب کرتے ہیں، ہے نا. وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذُكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. بالکل بالکل عربی میں یاد کر لیں. میں اب لوگوں کو سکھانے کے لیے زیادہ تر جو ہے وہ اردو میں پڑھتی ہوں تو اردو پہ جیسے رواں ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ عربی میں پڑھیں کہ سکھایا گیا باقاعدہ اے اللہ ہر وہ خیر جو کہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے طلب کی، اور ہر اس شر سے پناہ جس شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی. جامع ترین دعا ہے نا. اور خیر کے کام کرنے، صرف خیر کی دعا نہیں مانگنی، صرف دعا نہیں مانگنی، صرف دعائے خیر نہیں ہے دعائے خیر کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَدْعُ الْخَيْرِ، ہے نا، وَفْعَلُ الْخَيْرِ، ہے نا. تم خیر کے اوپر عمل کرو، تم خیر کے اوپر جم جاؤ، تم خیر کے کام انجام دو، کیونکہ تمہیں نکالا ہی اس لیے ہے کہ تم خیر امہ اخرجت للناس. یہ جو یا ایھا الناس تھا نا، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا. امت مسلمہ کا مقصد وجود اور اس کی غرض و غایت نا لوگوں کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے. آپ سوچیں خود جمے گی، قائم ہوگی اور لوگوں کو اس نظام کی طرف، اس نظریے کی طرف، اس عقیدے کی طرف، اس دین کی طرف اور اس دعوت کی طرف لے کر آئے گی تاکہ معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر قائم ہو سکے. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ پھر